کہ جو کچھ آیت تلاوتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 48 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ۔ یہ پہلی آیات میں گزرا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے مقام اعراف۔ کچھ لوگ وہاں پر ہوں گے، اور یہ پہلے ذکر کیا کہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، تو یہ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ اعراف مقام پر ہوں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان میں مقام ہے، جہاں سے جنت بھی نظر آتی ہے اور جہنم بھی نظر آتی ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی پھر جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ یہ جو اعراف والے لوگ ہیں، اصحاب اعراف، یہ کچھ لوگوں کو آواز دیں گے اور جن کو یہ ان کی چہروں کی نشانیوں سے جو ہے وہ پہچان لیں گے، چہروں کی نشانیوں سے ان کو پہچان رہے ہوں گے اور ان کو آواز دیں گے، آواز دے کر کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، کہ تمہیں تمہاری جمع پونجی نے، تمہاری جمع پونجی تم سے کسی چیز کو، کسی عذاب کو دور نہیں کر سکتی۔ جو تم نے دنیا میں مال جمع کر کے رکھا ہوا تھا، یہ مال ہمیں بچا لے گا، تو تمہاری جمع پونجی نے تم سے ذرا برابر بھی عذاب دور نہیں کیا، تمہیں بچا نہیں سکی جمع پونجی تمہاری اللہ کے عذاب سے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور جن کو تم بڑا سمجھتے تھے کہ یہ بڑے لوگ جو ہے وہ ہمیں بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے، یہ اعراف والے کہیں گے کہ وہ لوگ بھی جن کو تم دنیا میں بڑا سمجھتے تھے کہ اگر ہم پھنس گئے کہیں تو اللہ کے عذاب سے یہ ہمیں بچائیں گے، تو یہ کہیں گے کہ وہ بھی تمہیں نہیں بچا سکتے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ اعراف والے تو جنت بھی ان کے سامنے ہوگی، جہنم بھی ان کے سامنے ہوگی، ان کو کسی نشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جنتی ہیں اور سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ یہ کون سے ہیں، دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ تو پھر اس سے کیا مراد ہے کہ یہ نشانیوں سے ان کو پہچان رہے ہوں گے؟ نشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، سامنے آنکھوں سے نظر آ رہا ہو۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی جو اہل ایمان ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جو ان کی ایمانی قوت ہے، وہ اس کے ذریعے دنیا ہی میں پہچان لیتے ہیں۔ جب کسی نیک بندے کو دیکھتے ہیں، متقی اور پرہیزگار کو، تو وہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ جب کسی اللہ کے باغی کو، نافرمان کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی چہرے کی نشانی سے پہچان لیتے ہیں کہ اللہ کا باغی اور نافرمان۔ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ایمان کی وجہ سے یہ ایک حص عطا فرمائی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ دنیا میں نشانیوں سے پہچان لیتے تھے کہ یہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے باغی اور نافرمان ہیں۔ یہ اس سے مراد ہے۔ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ، پھر وہ اعراف والے جنتیوں کی طرف دیکھیں گے، جنتیوں کی طرف دیکھ کر یہ کہیں گے ان دوزخیوں کو، لیکن اشارہ کریں گے جنتیوں کی طرف، یعنی أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ اقسمتم، کہ جن کے بارے میں تم نے قسم اٹھائی تھی کہ لا ينالهم اللہ برحمہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذرا برابر اپنی رحمت نہیں پہنچائے گی، اللہ کی ان پر رحمت نہیں ہوگی۔ دنیا میں کہتے تھے نیک لوگوں کے بارے میں، اللہ کے ولیوں کے بارے میں، جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں، علماء ہیں، ان کے بارے میں یہ لوگ دنیا میں باتیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نہیں کرے گی۔ تو یہ اعراف والے کہیں گے ان دوزخیوں کو
کہ کیا انہی لوگوں کے بارے میں تم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان بار اپنی رحمت نہیں کریں گے؟ جبکہ ہوا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کہا ہے، ان لوگوں کو جن کے بارے میں تم دنیا میں قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ادخلوا الجنہ، تم کس میں داخل ہو جاؤ؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے۔ خوف کہتے ہیں کسی آئندہ آنے والے واقعہ سے انسان کے دل میں ڈر ہو، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے، کوئی ایسا خوفناک واقعہ، آئندہ آنے والے کسی غمگین واقعہ کی وجہ سے انسان ڈر رہا ہو کہ ایسا کہیں پیش نہ آ جائے۔ اور غم کہتے ہیں گزشتہ کوئی انسان کا نقصان ہو گیا ہے یا کوئی ایسا، تو اس کو کہتے ہیں غم گزشتہ پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو کہا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہیں آئندہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی گزشتہ کام پر تم غمگین ہوگے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں ان کے بارے میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، لوگوں آگاہ رہو بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں۔ اور ولیوں کی تعریف بھی بتائی کہ ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد متقی اور پرہیزگار بنے، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ تو یہ اعراف والے ان دوزخیوں کو کہیں گے کہ تم تو دنیا میں قسمیں اٹھا کر کہتے تھے ان نیک لوگوں کے بارے میں، ان نمازیوں کے بارے میں، ان اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے بارے میں، دیندار لوگوں کے بارے میں، ان پر اللہ کی کوئی رحمت نہیں ہوگی، یہ تو جنت میں نہیں جائیں گے، جبکہ اللہ نے تو ان کے لیے یہ اعلان کیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تم کا نہ کوئی غم ہوگا نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا۔ جب انہیں یہ کہیں گے تو ان کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہوگا، ان کے پاس اس کا کوئی بھی جواب نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا میں تو ایسے ہی مطلب اپنی طرف سے جھوٹ بولتے تھے، کوئی دلیل تو نہیں تھی ان کے پاس، تو آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی جواب پھر نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ آج کل بھی ہیں جو دیندار لوگوں پر، دیندار حلقوں پر، دیندار طبقوں پر طنز اور مذاق کرتے ہیں، خاص کر ہماری یہ جو موجودہ حکومت ہے، اس کے چند وزیر ہیں، وفاقی وزیر، وہ طرح طرح کے دیندار لوگوں پر، دیندار طبقوں پر طنز کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ جی اگر دینی مدارس نہ ہوتے تو پاکستان جو ہے نا وہ کب کا جو ہے وہ ترقی کر جاتا۔ ایک وزیر نے یہ کہا، ابھی ایک وزیر نے کہا ہے، کہتا ہے کہ ترقی میں جو ہے نا وہ رکاوٹیں صرف دینی مدارس ہیں، اگر دینی مدارس کو ختم کر دو تو خود بخود ملک جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں۔ ایسے بدبخت ہیں اور بھی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسمت میں ہدایت ہے تو اللہ نصیب فرمائے، ہدایت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد فرمائے، ان کی شر سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے، پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کرو، علماء کو بولو، علماء اتفاق کریں، جو بکواس کرتے ہیں علماء کے خلاف، دینی مدارس کے خلاف، تو ان کا بھی اتفاق کریں کہ ان کا جنازہ نہ پڑھائیں، ان میں سے کوئی مر جائے سارا اتفاق کر لیں کہ ان کا جنازہ نہ پڑھائیں، دیکھتے رہیں لوگ پڑھا رہے ایسی جنازے کے بغیر ہی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ شروع سے یہ چلا آ رہا ہے کہ بے دین لوگ، گمراہ لوگ، دین سے بیزار لوگ اور مغرب اور مغربی معاشرے سے متاثر لوگ اور دیندار طبقوں کے خلاف جو ہے وہ ایسے کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو عزت عطا فرمائے کوئی اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ناروے میں جو مغربی ملک ہے اس میں ایک کافر نے جو ہے نا قرآن پاک سب لوگوں کو جمع کر کے اکٹھا کر کے ان کے سامنے قرآن پاک کو جلایا، قرآن پاک گستاخی۔ جب وہ جلا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک نوجوان تھا مسلمان، الیاس عمر اس کا نام تھا، تو اس نے ایسا کیا کہ جو ہی وہ جلا رہا تھا تو فوراً جا کے نا اس کو گریبان سے پکڑا، اس کو لاتیں ماری دو تین، تو اس طرح پھر اس کو پوری دنیا میں جو ہے وہ ایسا ہو گیا، ذلیل کیتا۔ جی کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو
ہم الحمدللہ مسلمان کتنے پرامن لوگ ہیں. ہم کبھی سنا ہے کسی مسلمان نے کسی مذہب کی کتاب کو جلایا ہو؟ کبھی نہیں سنا ہو. مسلمان عزت احترام کرتے ہیں ساری کتابوں کا، سارے نبیوں کا. اور پھر بھی مسلمانوں کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہیں. دہشت گردی خود کرتے ہیں اور الزام جو ہے مسلمانوں پر لگاتے ہیں. مسلمان اور اسلام ایک پرامن جو ہے وہ مذہب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا علام عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان آیتوں کا جو ہے وہ ترجمہ سماعت فرمائے. تو پولیس کی نگرانی میں سارے قرآن پاک گستاخی کر رہے ہیں. پھر اس کو روکا بھی اور پولیس نے اس کو بھی پکڑا ہے، مسلمان کو بھی، لیکن پھر الحمدللہ جو ہے اس کو پھر چھوڑ دیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کی شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا. آراف والے آواز دیں گے چند لوگوں کو، چند مردوں کو. يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ. جن کو وہ ان کی نشانیوں سے پہچانتے تھے دنیا میں بھی، جن کو ان کی نشانیوں سے پہچانتے تھے دنیا میں. جہنمی لوگوں کو، دوزخی لوگوں کو آواز دیں. کیا کہیں گے آواز دے کر؟ قالوا، کہیں گے کہ ما اغنا عنکم جمعکم، تمہاری جمع پونجی تم سے کسی عذاب کو دور نہیں کر سکی. دنیا میں دولت ہی جمع کرتے رہے، نہ حلال کی پرواہ کی، نہ حرام کی پرواہ کی. پیسے جمع کرتے رہے، خزانے جمع کرتے رہے، اور اس میں اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کیا، گن گن کے رکھتے تھے. بھائی تمہارے اس مال نے تم سے کوئی اللہ کا عذاب، کوئی نقصان دور نہیں کر سکے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ. اور جن کو تم بڑا سمجھتے تھے وہ بھی تم سے عذاب کو دور نہیں کر سکے. ان کے بارے میں تم کہہ دیتے نا ہم اللہ کے عذاب پھنسے تو ہمیں یہ بچا لیں. ٹھیک ہے، نہ نماز کی ضرورت، نہ ذکر اذکار کی، نہ اعمال کی ضرورت، بس ہمیں بس بچا لیں گے. ہمارے کچھ بڑے لوگ ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے. یہ کہیں گے وہ بھی تمہیں نہیں بچا سکتے. اَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ. آراف والے کہیں گے ان کو کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں، جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ اقسمتم، تم نے قسم اٹھائی ہے کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ ان کو اللہ کی رحمت شامل نہیں ہوگی. ان پر اللہ کی رحمت، دنیا میں کہتے تھے کہ ان پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، یہ جنت میں نہیں جائیں. حالانکہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے ان سے کہ ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ. لا خوف علیکم، تم پر کوئی ڈر نہیں ہے. ولا انتم تحزنون،